الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روز پاک کا واضح ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد الحمد والصلاة والتسلیم لائق سب احترام و تکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، ثناخانہ نے شری لسان، بالخصوص مرسائے منبر و محراب، حضرات علماء کرام، محترم المقام جناب قاری ارشد محمود گولڈوی صاحب، قاری نحید رضا صاحب اور علماء ونگ کے صدر جناب قاری امین چشتی صاحب اور محترم المقام جناب قاری فیاض احمد چشتی صاحب، زینت القرہ جناب قاری صحبت علی صاحب، دیگر جتنے بھی ثناخانہ نے شری لسان علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور خصوصاً انجمن بحریہ نصیبیہ کے جملہ عہدیداران، بالخصوص ہمارے بڑے بھائی آصف محمود نصیبی صاحب آپ کی دعوت پر، اور عزت مآب محمد حسنین نصیبی صاحب ہمارے بڑے بھائی آپ کے ساتھ ہمارے سفر رہے، محترم المقام جناب فیصل مجید نصیبی صاحب، دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، تمامی احباب کے اسماء گرامی سے نواقف بھی ہوں. میں نام لوں یا نہ لوں، زہرا کے بابا جانتے ہیں کون آیا ہوگا. تمام احباب قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. بالخصوص جس گھر کے اندر یہ محفل پاک سجی ہے، اللہ تعالیٰ چودھری برادران کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ان کے لیے بھی
اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں آپ احباب کے سامنے لنگر غوثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ احباب نے توجہ کے ساتھ گفتگو سننی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دعویٰ تو بڑا نہیں ہے لیکن اتنی عرض ضرور یہ دیتا ہوں کہ لنگر غوثیہ جس وقت بھی کھایا جائے تو با کمال ہوتا ہے۔ تو لنگر غوثیہ کے چند ایک ذلے چند ایک ٹکڑے آپ احباب کے حوالے کروں گا۔ جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے۔ میں غالباً گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کروں، فیصل مجید بھائی بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ دونوں مقام کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سودو زیاں کی بات۔ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر دنیاوی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ ہماتن گوش ہو گئے اور صاحب ہوش ہو گئے گفتگو کو سماعت کریں تاکہ ان کے قلوب و اذہان کے اندر گولڈے کا لنگر بھی سما جائے۔ قبلہ حضور چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لنگر تو یہ ہے کہ جو محفل ختم ہوتی ہے تو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک یہ لنگر بھی ہے جو لفظوں کی خیرات لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو لنگر ہے اس کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کیجئے۔ اور پھر آپ نے فرق بتایا کہ وہ لنگر تو گھر میں بھی مل جاتا ہے، وہ لنگر گھر میں بھی مل جاتا ہے، اور جو لنگر لینے کے لیے آئے ہیں وہ لنگر اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جائیں۔ خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم۔ اس آیت کریمہ سے قبل جو آیات ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو آپ کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ جائے۔ ایک دنیا میں لپٹنا ہے اور ایک آخرت میں لپٹنا ہے۔ یہاں پر جو حضور کے دامن رحمت سے لپٹ گیا، جو حضور کے دامن سے چمٹ گیا، وہ قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں آئے گا۔ نصیر یہ پرفش آواز اور یہ دار و گیر کا عالم، لپٹ جاؤ ان کے قدموں سے۔ ارے اب دیکھتا کیا ہے، ایک تو یہاں ہم نے حضور علیہ السلام کے دامن شفقت کے ساتھ لپٹنا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کا دامن ہم گناہگاروں کو نصیب ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹنے والا جو بھی آدمی حضور کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے محبوب جو تیرے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ جائے وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیارے محبوب جو تیری اتباع کرنے میں لگ جائے، پیارے محبوب رحمت والے ہاتھ اس کے لیے آپ اٹھانے لگ جائے۔ اور تاجدار گولڈا امام المسلمین سیدنا پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا سمت من الناس کی کاف والی کوٹ میں ہم بھی موجود ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان ایمان والوں میں اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کا بھی نام لکھا ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شریفین اٹھتے ہوں گے تو ہم گناہگاروں کے لیے بھی ضرور اٹھتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو آپ کے دامن رحمت سے لپٹ جائیں، جو آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے چلے جائیں۔ اور اے پیارے محبوب جو تجھے چھوڑ کے جائے، اے پیارے محبوب جو مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، جو آپ کو چھوڑ کے جائے، اس کا غم آپ ذرا بھی نہ فرمائیں اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس میں موصول کے ساتھ اشارہ فرمایا ما الذی یراک حین تقوم، محبوب بھروسہ
اس ذات پہ بھروسہ کریے جو آپ کے قیام کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جو آپ کے قیام کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اے پیارے محبوب، آپ اس پر بھروسہ کیجئے اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے جو بیان کیا، ہمارے فی صلب آبائکا، اے پیارے محبوب آدم سے لے کر جناب حضرت عبداللہ تک آپ کے آبا و اجداد جو قیام کرتے رہے، اے پیارے محبوب آپ کا نور ان کے جسمین میں شریفین کے اندر موجود تھا، وہ قیام کرتے تھے، ساتھ ساتھ نور محمدی قیام کرتا تھا۔ اے پیارے محبوب وہ تو قیام کرتے ہی تھے، لیکن رب آپ کے قیام پہ نگاہیں لگائے ہوئے تھا، وہ تو قیام کرتے ہی تھے۔ اے پیارے محبوب حضرت آدم نے قیام کیا، رب نے ان کے قیام میں آپ کے قیام کو دیکھا، نوح نے قیام کیا، ان کے قیام میں آپ کے قیام کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے قیام کیا، ان کے قیام میں آپ کے قیام کو دیکھا۔ اے پیارے محبوب اسماعیل کا قیام ہو، ان کے قیام میں رب آپ کے قیام کے جلوے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اے پیارے محبوب رب آپ کا قیام ان کے قیام میں دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اے پیارے محبوب رب ان کے قیام کو آپ کے قیام کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ الذی یرا تخریجکم، اے پیارے محبوب اپنے آبا و اجداد کی اسلاف میں جہاں جہاں آپ نے قیام کیا، رب سب کی صلبوں کے اندر آپ کے قیام کو دیکھتا رہا۔ یہ تو وہ قیام ہے جو کسی شخصیت کا محتاج ہے، اور بغیر محتاج ہونے کے جو قیام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاجدار دولہ، امام المسلمین، مامور من الرسول، فاتح قادریہ، مجدد دین و ملت، الشاہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ قدس سر العزیز، آپ فرماتے ہیں کن فیکون تقدی گلے اساں کے فرید لگائی۔ بولڑیوں کے اندر ہو رہی ہے، کیا سے بولیے سبحان اللہ، اور کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کن فیکون تقدی گلے اساں کے فرید لگائی، تو میں حق نشان رہا جدو دتی نیم گواہی، اجب انسانوں او پہ جستے میرے بھوکے کائی، مہر علی رمضانوں بیٹھے جد سکھ گمان آئی، مہر علی رمضانوں بیٹھے جد سکھ گمان آئی۔ اور حضور چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ احادیث مبارکہ پیش کی، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان یعنی گارے کی صورت میں تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور حضور چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کو مٹی سے بنایا وہ تو آدم ہے، جو بیٹھ کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ الذی یراک حین تقوم، اے پیارے محبوب جس وقت آپ کھڑے تھے، آپ قیام کروا رہے تھے، رب آپ کے اس قیام کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے ایک جگہ پہ امیر خسرو کی غالباً ایک ربائی پڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ آروز کے آدم مدببتن تقدیم گناہ نبی شدے ابتن حادت ملائکہ بلحن داؤد دردن دردن دراد یہ ربائی پڑھی اور اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ آروز کے آدم مدببتن، وہ دن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، آروز کے آدم مدببتن تقدیم گناہ نبی شدے ابتن، یہ جو روح ہے یہ گناہوں کے ڈر سے آدم علیہ السلام کے اندر نہیں جا رہی تھی۔ آدم ملائکہ بلحن داؤد، اللہ رب العزت نے ابھی داؤد کو بنایا نہیں، ابھی صرف آدم بنے ہیں، ادھر نور نبوت محمد مصطفیٰ بنا ہے۔
داؤد کا جسم ابھی بنا نہیں، اللہ رب العزت نے بغیر جسم کے داؤد کی آواز بھی نکلوا دی۔ آدم الملائکہ ولحن داؤد دردن دردن درا درامت دردن، پھر روح حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب ہم آپ تم سارے قیاموں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، اے پیارے محبوب جب آپ نے قیام کیا ہم آپ کے قیام کو دیکھ رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قیام ہے اپنے ابا و اجداد کے صلاح کے اندر نافی سلط آباء کا، اے پیارے محبوب آپ اپنے ابا و اجداد کے صلاح میں جو قیام کرتے رہے وہ قیام ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا گیا، اے پیارے محبوب حین تقوم فی الصلاۃ، اے پیارے محبوب جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں رب آپ کے قیام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں رب آپ کے قیام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جس وقت حالات نماز میں ہو، نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کعبہ آسمان کی طرف بار بار اٹھے اور دل میں یہ خیال آئے، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ ہمارا کعبہ بیت اللہ بن جائے، حضور بار بار اپنا چہرہ اٹھا رہے ہو تو رب قرآن میں فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الذي كما فرماتے ہیں آیت رکوعہ وسجودہ وقیامہ، رب تو وہ ہے جو اپنے محبوب کے قیام کو بھی دیکھتا ہے، رکوع کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے محبوب کے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اے پیارے محبوب جب آپ بار اپنا چہرہ انور نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہم آپ کے قیام کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی میرے ویر میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قیام جو حالت نماز میں ہوتا ہے رب اس قیام کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی راتوں کے اندر جس وقت قیام فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر برم پڑ جاتے ہیں، لمبی لمبی راتوں میں قیام فرماتے ہیں۔ قدمین شریفین میں جس وقت برم پڑتے ہیں اللہ رب العزت 29ویں پارہ میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات بینات میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے پیارے محبوبہ قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے محبوب جب رات کو قیام کیا کرو تو قیام تھوڑا کم کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے پیارے محبوب اگر رات کا آدھا حصہ قیام کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، آدھی رات سے بھی کم کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ حضور کا قیام ہے حالت نماز کے اندر، اللہ نے اسی قرآن کے اندر دیا ہے۔ اے پیارے محبوب اگر آدھی رات آپ قیام کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، آدھی رات سے کم کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور زد علیہ اس پر قیام بڑھانا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پر رب سے کلام کیا خالق کائنات نے پوچھا مادل کبھی یمین نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو میرے پاس ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا مبارک ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی ہے، جو رب نے پوچھا تھا اس کا جواب مل گیا ہے کہ ہی عصای یہ میرا ڈنڈا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بات کو بڑھایا، اتوقع علیہا میں اس پر تیز لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اگر میری بکریاں بھوکی ہوں تو ان پر پتے بھی اسی کے ساتھ جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اس میں میرے لیے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں،
اور مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فوائد اللہ رب العزت نے اس موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا کے اندر رکھے تھے، آپ کے آسن مبارک میں رکھے تھے، یہ اگر کہیں پہ پیاس لگ جائے موسیٰ علیہ السلام اپنے آسن مبارک کو زمین میں گاڑتے تھے، اس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ بھوک لگے تو اسی آسن مبارک کو زمین میں گاڑتے تھے، تر و تازہ اس کا پھل لگ جاتے تھے۔ اور جس وقت فرعون کے پاس جادوگر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، یہ جس وقت سو رہے ہو تب ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ اور جس وقت وہ دیکھنے کے لیے آئے تو یہی ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد پہرا دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا نبی سو رہا ہو، اس کا معجزہ اس کے ارد گرد پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آمنہ کا لال محمد خضرہ میں آرام کرنا ہے، اور ان کا معجزہ قرآن آج بھی پوری دنیا میں مصطفیٰ کریم کی ناموس پر پہرا دے رہا ہے۔ حضور کی ناموس پر آج بھی قرآن پہرا دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے محبوب سے جو کلام فرمایا، اس کلام کو اللہ رب العزت نے طویل فرمایا، اس کلام کو اللہ رب العزت نے لمبا فرمایا تاکہ میرا محبوب سنے۔ اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ کلام کو اس جگہ پہ لمبا کیا جاتا ہے جہاں پہ سامع سننے والا کلام کو سن رہا ہو۔ کلام لمبا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ سامع بالکل ہم جہت ہو کے کلام سن رہا ہو تو وہاں کلام کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے مخاطب یہ چاہتا ہے میں کلام کرتا جاؤں اور جو میرا سامع ہے کلام سننے والا ہے وہ میرا کلام سنتا چلا جائے۔ کلام کو ان دو وجہ سے لمبا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کلام لمبا اس وجہ سے کیا کہ میں کلام لمبا کرتا جاؤں۔ رب نے خود جو مجھ سے سوال کیا ہے میں کلام لمبا کرتا جاؤں اور میرا محبوب رب العالمین سنتا جائے، میں سناتا جاؤں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جس وقت کلام کیا، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا نصفہ، تھوڑا کرنا ہے آدھی رات کر لے، اس سے کم کرنا چاہے تو اے پیارے محبوب وہ بھی تیری مرضی ہے، او زد علیہ، بڑھانا چاہے تو وہ بھی تیری مرضی ہے۔ یہ رب اپنے محبوب سے کلام کو بڑھا کے بتا رہا ہے۔ موسیٰ یہ چاہتے ہیں میں رب سے کلام کرتا جاؤں، وہ سنتا رہے، اور میں رب ہو کے اپنے محبوب سے کلام اس وجہ سے طویل کرتا جا رہا ہوں کہ میں کلام کرتا رہوں، میرا محبوب سنتا رہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حقیقی کی آمد، مدنی کی آمد، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، نعرہ غوثیہ۔ الذی یراک حین تقوم، رب اپنے محبوب کے قیام کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس کا تیسرا معنی جو حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، باتیں اس کا معنی یہ ہے این تقوم، اے پیارے محبوب حین تقوم، جس جگہ تیری مرضی ہے تو کھڑا ہو جائے، رب تیرے قیام کو دیکھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی کھڑا ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس میں سارے قیام آ گئے۔ میں پیارے محبوب تو جہاں بھی کھڑا ہو رب تیرے قیام کو دیکھ رہا ہے، اور ایک حضور کا قیام میدان معاشر میں بھی ہوگا، روائے حمد، اس کے سائے میں بھی آقا علیہ السلام کھڑے ہوں گے، مقام محمود پر آقا علیہ السلام کا قیام ہوگا، اور تاجدار گولڈا امام المسلمین سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آدم پیتا عیسیٰ مسیح
नफसी बोलेसन सब नबी एक बोल सी उठे उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल दिल लगड़ा बेपरवाना। हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने भी कयाम हैं वो सारे कयाम इसमें आ गए। आका अलैहिस्सलाम के बचपन का कयाम हो, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालदा माजिदा से बिछड़ जाएं, गुम हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह दुखान के अंदर इरशाद फरमाता है व वजदका दाल्लन फहदा, ऐ प्यारे महबूब हमने आपको गुम पाया तो आपको हमने राह दिखा दी। सुभान अल्लाह। इसके कई मानी मुफस्सिरीन इकराम ने बयान किए हैं, उनमें से एक माना ये है कि ऐ प्यारे महबूब आप बचपन में गुम हो गए थे तो रब ने आपको रास्ता दिखाया। सुभान अल्लाह। किसी जगह पे भी आप खड़े हो जाएं, ऐ प्यारे महबूब रब आपके कयाम को देख रहा है। मेरे और आपके नबी बचपन के अंदर हजरत हलीमा सादिया के घर हों, आपके भाई हजरत हलीमा सादिया आपके बेटे जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं, आका अलैहिस्सलाम को देख रहे हो और आका अलैहिस्सलाम का इंशिराह सद्र किया जाए। सूरह दुखा से अगली सूरह मुबारका सूरह इंशिराह में रब फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, प्यारे महबूब क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने पर जाकर नहीं किया। सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जो भी कयाम हो उस कयाम को रब देख रहा है, उस बचपने के कयाम को अल्लाह रब देख रहा था और फरमाया प्यारे महबूब अलम नशरह लका सदरक। हज़रत हलीमा सादिया आती है, आका अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, अलम नशरह लका सदरक अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। दोनों आयतों को मिलाएं, हमारे सद्र के वक्त प्यारे महबूब आप कयाम कर रहे थे तो हम उस वक्त भी आपके कयाम को देख रहे हैं। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। और इसका एक माना खैर बिजली आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन जो ईमान की हरारत है वो नहीं जानी चाहिए। एक माना इसका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम करते हुए जिस वक्त ऐलान नबूवत फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाए और खड़े होके आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाए। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपसे किसी ने पूछा हुजूर आपका ये दावा है कि अगर मेरे ऊंट की रस्सियां भी कम हो जाए तो मैं कुरान से पूछ के ढूंढ लूंगा। आपका ये दावा है तो आप ये बताएं हुजूर का जो खुतबा होता था वो बैठ के होता था या खड़े होके? तो आपने सूरह जुमा की आयत करीमा पढ़ी, फरमाया वतरकू का कायमा, ऐ प्यारे महबूब आप खुतबा देकर जिस वक्त खड़े होते हैं और माले तिजारत आते हैं और माले तिजारत को देखकर ये आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आपने फरमाया मेरे महबूब का खुतबा हालत क़याम में होता था। फरमाया प्यारे महबूब जिस वक्त आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया खड़े होके आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हम उस वक्त भी आपके कयाम को देख रहे हैं। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, प्यारे महबूब जिस वक्त आपने वो कयाम किया वो खुतबा इरशाद फरमाया हम उस वक्त भी आपके उस कयाम को देख रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, खुतबे से ये बात याद आ गई। आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मिंबर लग चुका है, आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर हैं। हुजूर चरागे गोल्ला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि हम सुन्नी हैं और हुसैनी सुन्नी हैं। खुतबा आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा हो रहा है, मस्जिद नबवी है, खुतबा देने वाला कोई आम खतीब नहीं, इमामुल अंबिया है, ज़हरा के बाबा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में हसनैन करीमैन आ जाते हैं, हसनैन करीमैन आ जाते हैं। मैं सिर्फ इसका नुक्ते लुबाब खुलासा और मफ़हूम समझा देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा
قمیضیں ہیں وہ لمبی ہیں، وہ پاؤں میں پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس کو گوارا نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے، منبر چھوڑ کے حسنین کریمین کو اٹھاتے ہیں۔ حسنین کریمین کو اٹھا کے آقا علیہ السلام انہیں اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے جس وقت اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نہ فرماتا الذی یراک حین تقوم، پیارے محبوب جس وقت آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، حسنین کریمین مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ اپنا خطبہ چھوڑتے ہیں اور اٹھ کے حسنین کریمین کو اٹھاتے ہیں۔ رب آپ کے اس قیام کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کا معمول مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جہاں کہیں بھی جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات محتومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے پاس سے ہو کر جاتے ہیں، اور جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے پاس آتے ہیں، اور جب کبھی حضور تشریف لے جاتے سیدہ کائنات اٹھ کے کھڑی ہوتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو مہتاب دیکھا ہے نا، ہلال دیکھا ہے تو آمنہ نے دیکھا ہے، ہلال پہلی رات میں چاند ہوتا ہے، اور پیر صاحب نے اس کی بڑی زبردست عکس بندی کی ہے، میرے ذہن میں یہ آ گیا تو میں اس کو بیان نہیں دیتا ہوں۔ مرحبا اے جلوائے زیبائے قوم عائشہ۔ بنیرا ہے نا، بنیرا جب چاند دیکھنا ہو بنیرے سے اوپر کو تو دیکھتا ہے چاند نظر آیا کہ نہیں؟ آئے گا تو ہم زیادہ تر عید کے اور رمضان میں چاند ہی دیکھتے ہیں، اور سارے چاند دیکھنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور یہ جو پہلی رات میں چاند ہوتا ہے یہ چاند بغیروں سے دیکھا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تو محتاب بن کے آئے، پیر صاحب نے بڑا اصیل امتزاج جوڑا ہے، فرماتے ہیں مرحبا اے جلوائے زیبائے قوم عائشہ، ہے ہلال آمنہ نے گودی کے حضور تشریف لے آئے، ہلال بھی مانے ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ تشریف لے آؤ، آقا علیہ السلام جب تشریف لے آتے تو سیدہ کائنات کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بوسہ دیا کرتی، اور جب کبھی آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہی معاملہ ہوتا تھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا جاتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر بوسہ دیا جاتا، اور جس وقت سیدہ کائنات تشریف لے آتی آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے، حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے دست مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو حضور کا قیام کرنا ادھر سے رب کا فرمانا الذی یراک حین تقوم، پیارے محبوب جس وقت آپ اپنی لختے جگر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اب آپ کے قیام میں دیکھ رہا ہوگا الذی یراک۔ اور اس کا ایک معنی نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا پیارے محبوب آپ اس وقت مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، وہاں جس وقت آپ کا قیام ہوگا، ابھی قیامت آئی نہیں، رب آپ کے قیام کو ابھی دیکھ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کے جتنے بھی قیام ہیں وہ قیام جس نے بھی دیکھا، اگر کسی کی بشر کی اگر نگاہ پڑی وہ وارفتہ ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا، کیونکہ رب نے اپنا محبوب بنایا ہی ایسا ہے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کی دیتا ہوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت
बाजार में आते हैं, बाजार में आके देखते हैं कि सामने एक प्यारी सूरत वाला नौजवान खड़ा है और उसको पहले कभी उसकी निगाह नहीं पड़ी, पहली मर्तबा देखा। और सैयदना पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि विच गमा खलता होए अंदर यादें सजा मसना होए हैरान परेशान होए दिल लगड़ा बेपरवाह। जिसमें हजरत मार्क नियासी